پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ کی کالز اور جاننا ہم چاہ رہے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب سے کہ تبدیلی جس کے دائی ہیں وہ کس طرح لائیں گے. کالر ہمارے پاس ہے لیکن پہلے اس کا ذرا جواب دے دیں کہ آپ یو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. ادر پیپل لائک عمران خان ہیو نو ایکسپیرینس. لوگوں کو انسپائر کرنا ہے آپ نے چینج کے لیے, وہ کس طرح کریں گے؟ جی ہم انشاءاللہ کریں گے انسپائر. آپ جب اب یہ ہم میڈیا کے سامنے آئیں گے, ہم آپ کو لانچ کریں گے اپنے آپ کو فارمل طریقے سے. آپ دیکھیں گے ہم لے کے آئیں گے, ہم پروگرامز ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کے بیسک مسائل ہیں جو آپ لوگ اس وقت یہاں پہ زیادہ بات نہیں کرتے. مثلا اس وقت پاکستان میں آدھے بچے جو پرائمری اسکول جانا چاہیے وہ اسکول جا ہی نہیں رہے. 1,60,000 حکومت کے اسکول ہیں, 1,60,000, جس میں سے بیشتر پرائمری ہیں اور 2 کمرے کے اسکول ہیں جس میں 5 کلاسیں ہوتی ہیں. ایک کمرے کے اندر 3 کلاسیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. 2 کمروں کے اسکول ہیں, 1 ٹیچر ہے. یہ بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے. جب تک آپ ان کو حل نہیں کرنا شروع کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو تمام پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر آپ نے خرچہ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے خرچے نان پروڈکٹیو کاٹنے پڑیں گے. اور میں ابھی بتا دیتا ہوں, سول گورنمنٹ کا خرچہ کاٹنا پڑے گا, آپ کو ڈیفینس کا خرچہ کاٹنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز کو زیادہ ایفیشینٹ کرنا پڑے گا. ادروائز اس ملک میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ایک اور بنیادی چیز جو ہے نا تبدیلی جو لے کے آئے گی وہ ٹیکس ہے. جس دن اس ملک کے امیر آدمی اپنا صحیح ٹیکس دیں گے, ان کو دینا پڑے گا, اس دن اس ملک میں تبدیلی شروع ہوگی. اس وقت اس میں نے اس بجٹ کے پچھلے بجٹ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ ہمارے پاس پارلیمنٹیرین کا کوئی رائٹ نہیں ہے بجٹ پاس کرنے کا کہ عوام پہ ٹیکس لگانے کا جب تک ہم اپنے ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور ڈکلیئر نہیں کرتے. اور میں نے سب سے پہلے اپنے ٹیکسز ڈکلیئر کیے ہیں. اور میں آج سے نہیں, میں ہمیشہ سے اس چیز میں بلیو کرتا ہوں. پریکٹیکل پالیٹکس کی بات کروں میں, آپ نے بالکل ٹھیک ہے تبدیلی کے لیے. تعلیم اگر آپ نے درست کرنی ہے تو آپ کو اب 4 صوبوں کے پاس جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, آپ کی پریزنس وہاں پہ ہونی چاہیے. اگر آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں تو آپ کو فیڈرل حکومت میں ہونا چاہیے پڑے گا, CBR کو آپ نے درست کرنا ہے. اگر آپ نے ڈیفینس بجٹ کٹ کرنا ہے تو ذرا آپ کو جرنیلوں کے ساتھ بھی اتنے تگڑے ہونے چاہیے کہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان کو سمجھا پائیں. تو یہ تو پھر اس کا مطلب آپ کو 2/3 نہیں, آپ کو تو ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے. پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا. یہی آپ کی ہے نا خوش, یہ غلط, بالکل. دیکھیں جس دن آپ کھڑے ہو کے ایک کریڈیبل پروگرام بنائیں گے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ, لوگ خود ملیں گے آپ کے ساتھ. اس وقت جرنیل کہتے ہیں ہمارا بجٹ نہ کاٹو کیونکہ تم کھا رہے ہو وہاں پہ, اس کا بجٹ پہلے کاٹو. تو ہم آئیں گی نہیں ہے, ہمیں 15 بندے کر لیں گے سارا. 15 بندے ہی ہوں گے نا آپ کے پاس. کتنے سر ہم آپ آج کی بات کر رہے ہیں, آپ 1 سال کی بات کریں گے تو آپ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سے زیادہ نمبرز بھی دکھائیں گے. اور سب سے بنیادی بات ہے کہ ذمہ داری عوام کی ہے. اگر ہم ایک کریڈیبل پروگرام لے کے جائیں گے, جو ووٹ کرنے عوام جائیں, اگر وہ انہی پارٹیز کو ووٹ کریں گے جو فیل ہو گئی ہیں تو پھر ہمارا کام زیادہ مشکل ہو جائے گا. ان کے پاس کھانے کیوں نہیں ہے بیچاروں کو, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں, مارے سڑکوں پہ روزانہ پھر رہے ہیں, اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشیسلی ایکسرسائز یور ججمنٹ. کتنے سے ججمنٹ ایکسرسائز دیا کیا ہے ان کو؟ عوام کو اگر آپ آپشن دیں, اتنے سمجھدار ہیں ووٹ کرنے کے وقت. میں بلیو کرتا ہوں الیکشن میں عوام بڑی سمجھداری سے ووٹ کرتا ہے اگر آپشن ہو تو. اگر آپشن ہو وہ آپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کریٹ کرنے کی. میں آپ کو ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مردان سے کالر ایک لے لیں, ایک میں کر لوں, کالر کو شاید سوال پوچھنے میں کوئی فائدہ ہو جائے. دیکھیں آپ نے کہا نا صوبے میں یہ کام کرنا پڑے گا, وہاں یہ کام کرنا پڑے گا. ہم نے ایک کام کیا تھا 2006 میں, جو ایک پروگرام بنایا ماڈل جو کریٹ ہوا تھا پنجاب میں. میں نے خود اس میں ایک لیڈرشپ لی تھی. پرائمری ہیلتھ کیئر کا بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہر یونین کاؤنسل میں ایک ہوتا ہے نا بنیادی مرکز صحت کا, اس کو ہم نے ایک نئے طریقے سے چلایا تھا, ری انجینئر کیا تھا چلانے کا طریقہ. اس کے بعد ہم ہر صوبے کے پاس وہ لے کے گئے تھے کہ یہ کام کرنے کا طریقہ ہے. انہوں نے خود کہا تھا ہاں ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. آج تمام سندھ میں, بلوچستان میں, فرنٹیئر میں, فاٹا میں اور پنجاب کے ایک حصے میں یہ سسٹم چل رہا ہے. 3000 سے زیادہ مراکز صحت چل رہے ہیں, ڈاکٹر موجود ہیں, دوائیاں موجود ہیں. انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی ہے ڈفٹ انگلینڈ کی, انہوں نے 5 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے ایک تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرائی ہے انٹرنیشنل فرم کے ساتھ 6 مہینے کی. انہوں نے کہا ہے یہی طریقہ ہے پاکستان میں تبدیلی لانے کا. اس کے باوجود یہ چیزیں کر چکے ہیں ہم, اس وقت چل رہی ہیں. اس وقت 5 ان ممالک میں سے ایک ہے پاکستان جس کے اندر پولیو کے کیسز آر ری ایرپٹنگ. what I'm saying is کہ اگر ہیلتھ سیکٹر کے اندر انڈیکیٹرز اتنے اچھے ہو جائیں تو پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کا اتنا برا حال نہیں ہو. میں اس کے اوپر ابھی یہی طریقہ, میں تو آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جتنے پیسے پاکستان میں موجود ہیں ان پیسوں میں ڈاکٹر بھی مل سکتے ہیں, دوائیں بھی مل سکتی ہیں, ڈویبل ہے, نظام بالکل ہو سکتا ہے. مشاہد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر سینیٹر, ان سے بھی بات کریں گے. آپ نے PMLN کے بارے میں کہا تھا پارٹ آف دا پرابلم, لیکن پہلے مردان سے کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلہ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے جناب. سر میں نے یہ ان سے پوچھنا تھا, یہ جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں جی جی کہ ٹھیک ہے ان کا ویژن بھی ہوگا, ان کے پاس کچھ اسٹڈی بھی ہوگی, فیڈ بیک بھی ہوگا, لیکن مطلب آرمی کو یہ کس طرح ٹیکل کریں گے؟
آرمی کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور مشاہد اللہ صاحب لائن پر ہیں؟ جی جی بالکل میں لائن پہ ہوں. ٹھیک ہے. نہیں مشاہد اللہ صاحب آپ لائن اوکے ٹھیک ہے جی. پہلے ذرا اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے؟ جی دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آرمی پاکستان میں اچھائی نہیں چاہتی؟ اگر آرمی اچھائی چاہتی ہے، آرمی اپنے بجٹ کو کم کیے بغیر اچھائی چاہتی ہے. نہیں بالکل میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. کسی نے بات کی ہے کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ ہو جو کہ جی ہم نے یہ خرچہ کاٹنا ہے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے. وجہ سے وہ نہیں کرتے. اتنا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. دیکھیں جب لائف سٹائلز آپ دیکھیں عقل کی بات کریں گے نا اور آپ ایک ریزن طریقے سے کریں گے اور سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ سے شروع کریں گے، دوسرے لوگ بھی مانیں گے. تو آپ مورل آرگومنٹ کر رہے ہیں نا، آپ پریکٹیکل آرگومنٹ. مورل آرگومنٹ تو پاکستان کی سیاست میں کم ہوتا ہے. میں آئی ایم آل فار دیٹ. یہی آرگومنٹ ہے، یہی طریقہ ہے پاکستان میں. دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈ سے آپ بات کریں لوگ سنیں گے. اگر آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہوگا آپ یہی کام کر. اگر آپ ٹیکس ہی دیتے، اگر آپ خود ٹیکس نہیں دیتے، آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس دو؟ کوئی نہیں دے گا ٹیکس. ان کو خود خیال نہیں ہے کہ انہیں ڈیفنس بجٹ کام کرنا ہے. دیکھیں کیا ان کو اخلاقی بات بتانے کی ضرورت ہے؟ پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے. تو کیا ہم تو نہیں کر رہے. آپ کا حال سول گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے کام کسی نے کرنا ہے؟ کہیں تو شروع کرنا ہے نا. یہ تو شروع ہونا ہے نا. اور تمام لوگوں کو اکٹھا ایک وقت میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. جیسے جاپان میں بجلی کی شارٹیج ہو گئی کیونکہ وہ آیا ارتھکویک. انہوں نے کہا سب لوگ اپنی بجلی کم استعمال کرو. 20% بجلی جاپان میں کم استعمال ہونی شروع ہو گئی. کیسے؟ کیونکہ ایک فیتھ ہے، ایک ہائی مورل گراؤنڈ ہے. ان کو پتا ہے ٹاپ سے شروع ہے. ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر بھی سیو کرے گا، پریزیڈنٹ بھی سیو کرے گا.